ہسکی برفیلے علاقوں کے کتے ہیں۔ یہ سائبیریا، مشرقی یورپ اور قطب شمالی میں پائے جاتے ہیں۔ بھیڑیے کی نسل سے ہیں، جسمانی لحاظ سے طاقتور ہوتے ہیں اور سردی اور بھوک برداشت کر جاتے ہیں۔ برفیلے علاقوں کے لوگ انہیں برف گاڑی میں جوت کر ان سے بار برداری کا کام لیتے ہیں اور ہسکی کتے لوگوں اور سامان کو گھسیٹ کر میلوں دور لے جاتے ہیں۔ میں خود بھی پولینڈ، فن لینڈ اور ناروے میں ہسکی رائڈز انجوائے کر چکا ہوں۔ یہ کتے واقعی 8-10 من وزنی اشیاء کو پہاڑوں اور وادیوں میں آسانی سے گھسیٹ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، دنیا میں کتوں کی 500 نسلیں ہیں، مگر یہ کام صرف ہسکی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا، یہ جسمانی لحاظ سے زیادہ تگڑے ہوتے ہیں۔ آپ کا جواب غلط ہے، کیونکہ ہسکی کتوں میں طاقت کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ ماسٹف، روٹ ویلر اور جرمن شیفرڈ ان سے طاقتور ہوتے ہیں۔ آپ اب کہیں گے ہسکی برف میں زیادہ دیر تک سروائیو کر سکتے ہیں۔ آپ کا یہ جواب بھی غلط ہے۔ کتوں کی 8 برفانی قسمیں ہسکی کے مقابلے میں زیادہ دیر تک برف میں زندہ رہتی ہیں۔ آپ اس کے بعد یقیناً یہ کہیں گے ہسکی زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ جواب بھی غلط ہے۔ کتوں کی تمام نسلیں وفادار ہوتی ہیں، جبکہ 6 قسم کے کتے وفاداری میں تمام جانوروں اور انسانوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہسکی ان 6 نسلوں میں شمار نہیں ہوتے۔ لہٰذا پھر یہ سوال اپنی جگہ قائم رہتا ہے، انسان صرف ہسکی کتوں کو برف میں گاڑی کے آگے کیوں جوتتے ہیں؟ اس کی واحد وجہ ٹیم ورک ہے۔ ہسکی کتوں کی واحد نسل ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گاڑی کھینچ لیتی ہے، جبکہ کتوں کی باقی نسلوں میں سے کسی میں ٹیم ورک کی اہلیت نہیں۔ آپ 100 کتوں کو اکٹھا کر لیں، آپ انہیں لاکھ ٹریننگ دے لیں، لیکن یہ مل کر کوئی ایک ٹاسک مکمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ چند منٹوں میں ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے۔ یہ درست ہے، کتوں کو ایک جگہ اکٹھا رکھا جا سکتا ہے، انہیں ٹرین بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم کتوں کو کسی ایک ٹاسک پر نہیں لگا سکتے۔ مثلاً ہم کتوں کو مل کر دیوار گرانے یا مل کر ریڑھی کھینچنے کے لیے تیار نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ صرف کتوں کا ایشو نہیں ہے، کسی بھی جانور میں کسی خاص ٹاسک کے لیے ٹیم ورک کی اہلیت نہیں ہے۔ یہ جب بھی کام کرتے ہیں انفرادی سطح پر کرتے ہیں۔ ایک گھوڑا اکیلا اپنے مالک کے لیے جان دے دے گا، لیکن 10 گھوڑے مل کر یہ کام نہیں کریں گے۔ ایک پالتو طوطا، پالتو شیر اور پالتو کبوتر آپ کے اشارے پر آگ میں کود جائے گا۔ یہ دشمن کے کان سے میل تک نکال لائے گا، لیکن آپ اگر چاہیں 10-15 شیر، کبوتر یا طوطے مل کر کوئی مشین چلا لیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف انسان کو عطا کی ہے۔ صرف ہمارے اندر ٹیم ورک کی بے انتہا خوبی ہے، اور یہ زمین پر انسان کی بقا کی سب سے بڑی وجہ بھی ہے۔ انسان اگر اس وقت مشرق سے مغرب اور زمین سے چاند تک موجود ہے تو اس کی وجہ ٹیم ورک ہے۔ ہم انسان مختلف رنگ، نسل، زبان، قد، کاٹ اور نظریات کے حامل لوگوں کی ٹیم بنا لیتے ہیں اور پھر دن رات ایک کر کے اپنا ٹاسک مکمل کر لیتے ہیں، اور یوں زندگی میں قدم قدم آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ انسان کی کسی کامیاب ایجاد یا کسی کارنامے کو لے لیں، آپ کو اس میں ٹیم ورک یا اجتماعی کوشش نظر آئے گی، اور آپ کسی دن انسان کے ناکام منصوبوں کا تجزیہ بھی کر لیں، آپ کو ان کے پیچھے ٹیم ورک کی کمی ملے گی۔ چنانچہ ہم انسان اگر کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، ہم اگر کسی شعبے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یا ہم اگر کوئی ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہوتا ہے، اور وہ ہے ٹیم ورک۔ ہم ٹیم بنائیں، ٹیم کو چلانے کا سسٹم وضع کریں، کسی ایک شخص کو اس ٹیم کا کمانڈر بنائیں، گول اور ٹارگٹ فکس کریں، ٹائم لائن طے کریں، اور بس وہ کام ہو جائے گا۔ اور ہم اگر یہ نہیں کرتے تو ہم خواہ کتنے ہی ذہین، مضبوط، تگڑے، ایماندار اور قدرت کے پسندیدہ کیوں نہ ہو جائیں، ہم اس زمین پر کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور یہ انسان کی 10,000 سال کی محفوظ شدہ تاریخ کا نچوڑ ہے۔ تاریخ کا دعویٰ ہے، غیر ترقی یافتہ قومیں جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں۔ یہ کتوں اور بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کو بھنبوڑ کر رکھ دیتی ہیں، جبکہ ترقی یافتہ قومیں خوشحالی، امن، ماحول، انصاف، کرائم فری سوسائٹی، جمہوریت اور ذہنی اور جسمانی سکون کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ ان کا اجتماعی ضمیر اور سوچ کام کرتی ہے، لہذا یہ دوسروں سے آگے نکل جاتی ہیں۔ ہم آج کیوں مار کھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہمارے اندر کا جانور ہے۔ ہم اپنے اجتماعی مسئلوں کے حل کے لیے بھی مل کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بھی لڑ رہی ہیں، اور ان کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ جاری ہے۔ یہ اداروں سے بھی لڑ رہی ہیں، ادارے بھی ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں، اور یہ اندر سے بھی ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، اور یہ لڑائی پورے ملک میں جاری ہے۔ ہم نے مسجدیں، غسل خانے اور استنجا خانے تک تقسیم کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن اور ایک نبی بھجوایا تھا، لیکن ہم نے ان پر بھی اپنی اپنی مرضی کے غلاف چڑھا دیے ہیں۔ سنی خدا اور نبی کی اپنی تشریح کر رہے ہیں، اور شیعہ کا تصور خدا، قرآن اور نبی دوسروں سے مختلف ہے۔
हम पाकिस्तान, कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल भी अपना अपना उठा कर फिर रहे हैं। आप किसी ख़ानदान के अंदर झांक कर देख लें, आपको इसमें भी तलवारें, कुल्हाड़ियाँ और छुरियाँ चलती नज़र आएंगी। आपको मौलवी, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और बिजनेसमैन का दुश्मन मिलेगा। हमारे जज और उस्ताद तक एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम शर्फ़ इंसानियत से नीचे गिरकर कुत्तों, माफ़ कीजिएगा, जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चुनांचे हम दौड़ने, भागने और हाँफने के बावजूद मंजिल से दूर होते जा रहे हैं। आप इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए, हम हर माह 4.5 लाख बैरल पेट्रोल दरामद करते हैं। ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी दरामद है। हमें हर साल पेट्रोल के लिए $12 बिलियन दरकार होते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने मुल्क में हमारी ज़रूरत से ज़ायद पेट्रोल और गैस छुपा रखी है। हम अगर सिर्फ 5 साल मेहनत कर लें तो हम कम से कम गैस के मामले में खुद कफील हो सकते हैं। माड़ी गैस ने बन्नू में गैस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त कर लिया। कुआं खुद चुका है, बस पाइपलाइन बिछने की देर है और हमारी गैस की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन महकमे 2 साल से तुम करो की तकरार में मसरूफ़ हैं। मुल्क में गैस नहीं और हम गैस के कुएं पर कैप चढ़ा कर बैठे हैं। मादनियात के ज़खायर पर भी दहशत गर्दी और जहालत का गलबा है। बलूचिस्तान में BLA जैसी तंजीमें खुदाई नहीं करने दे रही। KP में TTP साइट्स पर खुदकुश हमले कर रही है। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी सांप बनकर बैठ गई है और सिंध में हमारी गैस हमारा हक के नारे लग रहे हैं। और अगर इन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी काम हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्टे आर्डर से काम रुकवा देती हैं। हमने 1992 में मोटरवेज बनाना शुरू की थी। आज 31 वर्ष बाद भी हम पूरे मुल्क को सड़कों से नहीं जोड़ सके, जबकि भारत ने यह काम हमसे 10 साल बाद शुरू किया था और आज पूरा मुल्क हाईवे से जुड़ा हुआ है। भारत ने 1997 में हमसे बिजली खरीदी थी। आज भारत 4,10,000 मेगावाट बिजली बना रहा है, जिसका 41% 1,68,000 मेगावाट कुदरती वसाइल, पानी, सूरज और हवा से बन रहा है। ये रेलवे, बसों, ट्रकों और गाड़ियों को बिजली पर शिफ्ट कर रहा है, जबकि हम आज भी 25,000 मेगावाट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। भारत में 166 लोग खरबपति हैं, जबकि हमारी पूरी इंडस्ट्री साल से बंद पड़ी है। मुल्क में सिर्फ एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री चल रही है और वो है आबादी। हम हर साल 48 लाख नए बच्चे पैदा कर देते हैं। भारत 2047 में सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है, जबकि हम नज़रिया पाकिस्तान की तदफीन के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। और भारत ने अपने आइन में तरमीम करके कश्मीर हड़प कर लिया, जबकि हम गू का शिकार होकर कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। क्या कौम इस तरह चल सकती है? क्या मुल्क इस तरह कुत्ता करके आगे बढ़ सकता है? हमें बहरहाल खुदा खौफी करना होगी। हमें किसी पॉइंट पर ख़ुद को इंसान साबित करना होगा। हम अगर आज भी नहीं करते तो फिर दुनिया मान लेगी हमारे अंदर मुल्क चलाने की सलाहियत भी नहीं, और इस खित्ते की सबसे बड़ी बीमारी भी हम हैं। लिहाजा एक बार ही सही, लेकिन खुदारा जानवरों से बालातर होकर चंद साल गुजार लें, वरना हमारे साथ वो सलूक होगा जिसके हम हकदार हैं।